السلام علیکم۔ انسائیڈ سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ خاور مانیکا کو وکلا سے چپیڑے پڑنے کے بعد اب کس سے جوتے پڑنے والے ہیں، یہ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب خاور مانیکا کے حوالے سے آنے والے دن بہت سختی والے ہیں، کیونکہ ان کے لیے خصوصی جوتے تیار کر لیے گئے ہیں جو انہیں پڑھنے والے ہیں، اور وہ جوتے کہیں اور سے نہیں پڑھیں گے بلکہ خود ان کی فیملی سے پڑھیں گے۔ خاور مانیکا کی فیملی کے جو بزرگ ہیں، جو کٹا درتا ہیں، ان کے مطابق جو ان کے خاندان کی نوبت یہاں تک پہنچی، ان کے خاندان پر انگلیاں اٹھائی گئیں، ان کے خاندان کے حوالے سے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کے خاندان کی جو پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں گلی محلوں میں، میڈیا میں، سوشل میڈیا پر، اس کا صرف اور صرف ایک قصوروار ہے، وہ خاور مانیکا ہے، وہ بشرا بی بی نہیں ہے۔ یہ مانیکا فیملی کی مشترکہ رائے ہے کہ جو نوبت یہاں تک پہنچی ہے، چپیڑوں تک پہنچی ہے، عدالتوں تک پہنچی ہے، اس کے جو قصوروار ہیں وہ خاور مانیکا ہیں۔ خاور مانیکا نے تمام حدیں پار کر دیں۔ پہلی حد انہوں نے اس وقت پار کی کہ جب عمران خان ان کے گھر آنا شروع ہوئے۔ اگر خاور مانیکا اتنے ہی غیرت مند تھے اور اتنا ہی انہیں اپنی پاک دامنی کا پاس تھا تو پھر وہ شروع میں جب یہ مداخلت ہو رہی تھی اس مداخلت کو روکتے، لیکن ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے اس مداخلت کو روکا نہیں بلکہ خود سہولت کاری کرتے رہے، اور سہولت کاری کرتے کرتے نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ خاور مانیکا اور مانیکا پوری فیملی پر انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ ان کی عزت جو ہے وہ سٹیک پر لگ گئی ہے، اور ان کی فیملی یہ سمجھتی ہے کہ اس سب کے قصوروار خاور مانیکا ہیں، اور خاور مانیکا جہاں نظر آگے، جس کو بھی نظر آگے، شریکے میں نظر آگے، تو اطلاعات کے مطابق انہیں گھوسے، مکوں اور چپیڑوں کے ساتھ ساتھ جوتے بھی پڑ سکتے ہیں، اور یہ نوبت یہاں تک جو پہنچی ہے خاور مانیکا کی وجہ سے پہنچی ہے۔ اب جو خاور مانیکا نے درخواست دی عدت کیس کے تناظر میں کہ دھوکہ کیا گیا، تو جو فیملیز رہے ہیں خاور مانیکا کے، ان کا یہ کہنا ہے جی کہ اسے سب معلوم تھا، پہلے سب معلوم تھا، لیکن جب اسے اٹھایا گیا اس کے بعد یہ وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے جب عمران خان وزیر اعظم تھے، بشرا بی بی خاتون اول تھی، تو جو دولت کی ریل پیل ہوئی مانیکا فیملی میں، تب تو یہ لگژری لائف انجوائے کرتے رہے۔ اب اچانک ان کی غیرت ایمانی جاگ گئی، وہ جاگی نہیں بلکہ جگائی گئی بقول ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم کے کہ ہم آئے نہیں، ہم لائے گئے ہیں۔ تو خاور مانیکا کے حوالے سے بھی ان کی فیملی کی یہ رائے ہے کہ یہ جو عدت کیس میں ان کا خاندان بدنام ہوا ہے بغض عمران خان میں، اس کی ایک وجہ ہے کہ یہ درخواست خاور مانیکا نے چاہے پریشر میں دی، لیکن دی کیوں؟ اور اس درخواست میں خاور مانیکا نے بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض وٹو کے کریکٹر پر بھی سوالات اٹھائے۔ وہ جو سوالات ہیں اس پر بھی کافی زیادہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ جو خاور مانیکا کی بیٹیاں ہیں وہ بھی اپنے والد سے نفرت کرنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ انہوں نے تو قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر ویڈیو بیانات بھی جاری کر دیے تھے کہ ان کی جو والدہ ہیں ان کا دامن صاف ہے، وہ ایک نہایت پرہیزگار خاتون ہیں، ان کے کریکٹر پر کوئی داغ نہیں ہے، یہ جو کچھ ان کے والد کر رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، یہ پراپوگنڈا ہے، یہ ان کی پاک دامنی پر تہمت ہے۔ تو نوبت اب یہاں تک پہنچی ہے، معاملات اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ جوتے بھی پڑ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جو خاور مانیکا کی بیٹیاں ہیں وہی کوئی یہ اس طرح کا انتہائی اقدام نہ اٹھا لیں۔ تو جو میں بات کر رہا تھا مریم ریاض وٹو، بشرا بی بی کی ہمشیرہ کے حوالے سے، جو خاور مانیکا نے درخواست میں لکھا اور یہ کہا جی کہ ہماری جو شادی تھی وہ 1989 میں ہوئی تھی، اور تب سے اس وقت تک جب عمران خان کی مداخلت نہیں ہوئی تھی ہماری فیملی میں، تب تک ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، اور دھرنے کے دنوں میں یہ مداخلت ہونا شروع ہوئی۔ اور مداخلت کس وجہ سے ہوئی کہ بشرا بی بی کی جو بہن ہیں مریم ریاض وٹو،
جو ان کی سالی ہیں خاور مانیکا کی سابقہ، وہ متحدہ عرب امارات میں مقیم ہے، اور ان کے تھرو یہ بشریٰ بی بی اور عمران خان کا دھرنے کے دنوں میں رابطہ ہوا، اور رابطہ بڑھتے بڑھتے پھر نوبت بات بیڈ روم تک پہنچ گئی، اور خاور مانیکا نے آپ یہ دیکھیں کہ جو حدیں پار کی ہیں، کہ جو ان کا ملازم لطیف تھا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو اس نے کچھ برہنہ حالت میں دیکھا، نازیبا حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا، تو وہ سیکھ پا گئے، آپے سے باہر ہو گئے اور تھپڑوں کی بارش کر دی، تھپڑ رسید کر دیے عمران خان پر، اور اس طرح کے اب بیان کی تائید کی ہے خاور مانیکا نے عدالت میں۔ تو اس وجہ سے وہاں پر وکلا کا پارا ہائی ہوا، اور جب اندر تھے تو تب بھی کچھ چپیڑیں پڑ گئیں، اور جب احاطہ عدالت سے باہر آئے تو وکلا کا پارا ہائی ہو گیا اور انہوں نے چپیڑیں مار دیں۔ لیکن اس کی خبر میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ بشریٰ بی بی اور عمران خان کا جو رابطہ کروانے والے تھے وہ ایک اہم کریکٹر اون چودھری تھے۔ جب لودھرا میں ضمنی انتخاب ہوا تھا اور مسلم لیگ نون کے امیدوار کے مد مقابل جہانگیر ترین کھڑے تھے، تو تب پہلی بار بشریٰ بی بی کو عمران خان سے ملایا گیا تھا، اور اون چودھری وغیرہ نے بشریٰ بی بی کا جو پورٹریٹ عمران خان صاحب کے سامنے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ یہ بڑی پاک صاف اور پہنچی ہوئی خاتون ہے، یہ جس کو دعا دیتی ہیں اس کی نیاب پار ہو جاتی ہے، ڈوبتے کو بھی تار دیتی ہیں۔ تو جہانگیر ترین کا جو الیکشن ہوا ضمنی، اور جہانگیر ترین جو الیکشن جیتے، اس میں بشریٰ بی بی کی دعاؤں کا بڑا اثر تھا، انہوں نے خصوصی طور پر جیت کے لیے دعا کی تھی۔ تو وہاں سے یہ پھر معاملہ آگے چلنا شروع ہوا اور ملاقاتوں کا سلسلہ پھر شروع ہوا۔ لیکن خاور مانیکا صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنے بیڈ روم میں ان کو اس حالت میں دیکھا جو لطیف نے گواہی دی، اور میں ایک غیرت مند انسان ہوں، میں یہ برداشت نہیں کر سکا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کیسے غیرت مند تھے کہ وہ وکٹری کا نشان بناتے ہوئے کمرہ عدالت سے باہر نکلے۔ تو نوبت جو یہاں تک پہنچی ہوئی ہے وہ آپ اس کا اندازہ کر لیں کہ 16 جنوری کو عمران خان اور بشریٰ بی بی پر فرد جرم عائد کر دی گئی تھی۔ 16 جنوری 2024 کو الیکشن سے تقریباً 3 ہفتے قبل، یعنی 16 جنوری کو ان پر فرد جرم عدت کیس میں عائد کر دی گئی تھی۔ بعد میں ان کے وکلا کی جانب سے درخواست دی گئی تھی، اور وہ کہا گیا تھا کہ خاور مانیکا بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں، اور معاملہ یہ ہوا ہے کہ آج فیصلہ ہونا تھا، جو فیصلہ محفوظ ہوا تھا، چیزیں ہوئی تھی، تو اب جج صاحب نے کیس ہی تبدیل کر دیا، عدالت ہی تبدیل کر دیا، اور انکار کر دیا یہ کیس سننے سے کہ وہ یہ کیس نہیں سن سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ جب اس کا فیصلہ بھی آیا تھا تو قوم کی جانب سے بہت زیادہ ریاکشن آیا تھا، اور جو خواتین تھیں ان کی جانب سے بھی بہت زیادہ ریاکشن آیا تھا۔ اور ایک اس کا پرسپیکٹو یہ بھی ہے کہ جو مولانا طاہر اشرفی ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ خالصتاً دین کا اور شرعی معاملہ ہے، اور اس میں تو جو مفتی سعید ہے اگر انہوں نے پتہ ہے کہ انہوں نے 2 دفعہ نکاح پڑھایا ہے تو یا تو انہیں سنسار کیا جائے، یا پھر بشریٰ بی بی جنہیں پتہ تھا میں عدت میں ہوں یا نہیں، میری ماہواری جو بھی ہے معاملہ، اگر انہوں نے جھوٹ بولا تو انہیں اس طرح کی شرعی معاملے میں کے مطابق سزا دی جائے، وہ بھی سنسار کرنے کی، اور یا پھر اگر عمران خان صاحب نے جھوٹ بولا، ایک سکول آف تھاٹ یہ ہے۔ دوسرا سکول آف تھاٹ جو علماء کرام کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عورت کی گواہی معتبر سمجھی جائے گی اس سارے معاملے میں۔ دیکھیں یہ اس کیس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن ایک معاملہ ضرور ہے کہ جس طرح کے زیادتی کے کیس ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی عورت نے جو کہہ دیا، جو فریق خاتون نے کہہ دیا، عدالت بھی اس پر یقین کرنے پر مجبور ہوتی ہے، فیور ملتی ہے عورت کے حق میں کہ مجھ سے فلانے بندے نے شیرخانی کی یا زیادتی کی، جو بھی معاملات ہوئے۔ تو یہ تو سراسر جو عدت والا کیس تھا، معاملہ تھا، چیزیں تھی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے دھوکہ دیا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا، لیکن اس میں بشریٰ بی بی کی ہی گواہی کو یا اس کے بیان کو معتبر جانا چاہیے تھا، اور اس کو معتبر سمجھنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں ہوا، اور اب یہ سراسر ایک سیاسی معاملہ بنا ہوا ہے، اور سیاسی معاملے کے ساتھ ساتھ جو خاور مانیکا فیملی کی عزت تار تار ہوئی ہے، جو سٹیک پر لگی ہے، وہ سخت ریاکشن
ان کے خاندان میں پایا جاتا ہے، اور وہ خاور مانیکا کو اس سلسلے میں قصوروار سمجھتے ہیں۔ بشریٰ بی بی کو ٹھیک ہے وہ کسی حد تک سمجھتے تھے پہلے، لیکن نوبت جو یہاں پر آئی ہے اس میں بشریٰ بی بی کو تو انہوں نے بڑی ذمہ قرار دیا ہے، لیکن خاور مانیکا کے حوالے سے ان کے جو جذبات ہیں وہ انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ ارادہ کیے بیٹھے ہیں کہ کبھی ٹکراؤ ہو جائے یا کسی فیملی میٹنگ میں، کسی فیملی فنکشن میں ملاقات ہو جائے، اور کچھ ایسے بپھرے پڑے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ خاور مانیکا کو نہیں چھوڑنا، وکلا نے تو کچھ نہیں کیا جو ہم انہیں سبق سکھائیں۔ وہ جتنے انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں اور بپھرے ہوئے ہیں وہ تو کہتے ہیں جی کہ ہم نے نہیں چھوڑنا، خاور مانیکا کو ایسا نہیں چھڑنا، اس نے جو ہماری غیرت کو یوں گلی کوچوں میں، محلوں میں، عدالتوں میں برباد کر دیا ہے، انہوں نے عزت ہماری پامال کر دی ہے۔ نوبت اسی کی وجہ سے یہاں تک پہنچی، اور اب دوسرا کریکٹر بشریٰ بی بی کی بہن بنی ہوئی ہیں مریم ریاض وٹو، اور ان کے بارے میں درخواست میں یہ خاور مانیکا نے لکھا کہ وہ متحدہ عرب امارات میں ہیں اور اسرائیل کی ایجنٹ ہیں، یعنی بشریٰ بی بی کی جو ہمشیرہ ہے مریم ریاض وٹو وہ اسرائیل کی ایجنٹ ہیں، اور جو یہ درخواست دی ہے خاور مانیکا نے، اب یہ نقطہ تو ڈسکس ہی نہیں ہو رہا عدت کے معاملے میں، اور نوبت جو غیر اخلاقی حرکتوں تک پہنچی اس کا تو انہوں نے ذکر کر دیا، لیکن دیکھیں کہ شادی ہوئی ہے خاور مانیکا کی بشریٰ بی بی سے 1989 میں، اور وہ انکشاف کر رہے ہیں اپنی سابقہ سالی صاحبہ کے حوالے سے، یعنی بشریٰ بی بی کی ہمشیرہ کے حوالے سے، اتنے سالوں بعد کہ جب آپ 5 بچوں کے باپ بن گئے ہیں اور آپ کو تب معلوم نہیں تھا یہ کسی کی ایجنٹ ہیں یا نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ جو مقدمہ ہے عدت کیس کا، اس میں کوئی قصوروار جتنا بھی ہو، عمران خان صاحب پر جتنی مرضی باتیں کی جائیں، بشریٰ بی بی پر جتنی مرضی باتیں کی جائیں، تہمتیں لگائی جائیں، لیکن جو قوم کا ریئیکشن ہے، جو عام بندے کا ریئیکشن ہے، جو علماء کا ریئیکشن ہے، جو مختلف طبقہ زندگی سے وابستہ افراد کا ریئیکشن ہے، وہ اس مقدمے کو سیاسی سمجھتے ہیں کہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کے حوالے سے۔ اور بہت سارے مقدمات ہیں نا، جس طرح القادر ٹرسٹ کیس کا مقدمہ ہے، اس کو آگے لے کر چلے جائیں۔ یہ جو عدت والا معاملہ ہے، اس پر جو عورت کی گواہی ہے اس کو ہی معتبر سمجھنا چاہیے، یہ آراء ہے، اور میجورٹی کی یہ رائے ہے، اور میجورٹی جو ہے یہ جو اس اقدام کو جو کچھ ہوا ہے اسلام آباد کی عدالت میں، عدالت کے اندر اور احاطہ عدالت میں، اس کو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ یہ میں بطور صحافی بات نہیں کر رہا، لیکن لوگوں کی اس پہ عام رائے یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ پہلے جو غیرت ہے وہ کہاں تھی جب آپ لگژری زندگی انجوائے کر رہے تھے، پروٹوکول انجوائے کر رہے تھے، آپ کے کہنے پر ڈی پی او چینج ہو جاتا تھا، آپ کے کہنے پر تبادلے ہو جاتے تھے، پاک پتن میں آپ کی منشا کے بغیر چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی، آپ جو ہے فرد واحد وہاں پر بنے ہوئے تھے، فیصلہ ساز بنے ہوئے تھے، تبادلوں میں، کسی کی پرموشن میں، کسی کو نوازنے میں آپ کی ہاں یا نہ پر فیصلے ہوا کرتے تھے۔ تب تک تو آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہوا، آپ کو تبھی درخواست دے دینی چاہیے تھی۔ اس وقت پر الیکشن سے پہلے درخواست دینا اور پھر فوری طور پر فرد جرم عائد ہونا، تو یہ سراسر ایک مقدمہ سیاسی طور پر ہے جس کو لوگ نہیں مان رہے۔ اس پر عمران خان اور بشریٰ بی بی کو لوگ فیور ہی دیتے ہیں، اور ان کے حق میں ہی اس تناظر میں باتیں اٹھتی ہیں، اور یہ جو پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، اس طرح کے معاملات کو رکنا چاہیے۔ یہ معاشرے کے لیے اچھا جسچر نہیں ہے۔ اور جو خبریں میں نے اپنے اس ویلاگ میں شیئر کی ہیں دو آپ سے، کہ بشریٰ بی بی اور عمران خان کے جو رابطے ہوئے، جو قربتیں بڑھیں، خاور مانیکا کہتے ہیں کہ یہ وجہ بنی بشریٰ بی بی کی ہمشیرہ مریم ریاض وٹو جو اسرائیل کی ایجنٹ ہے، یعنی وہ بھی سالوں بعد انہیں پتہ چلا۔ جبکہ جو اون چودھری کے معاملے میں یہ بھی خاور مانیکا کا ماننا ہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی جو ملاقات کرانے والے کریکٹر ہیں وہ اون چودھری ہیں۔ اور آج کل اون چودھری کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آج کل اون چودھری اتحاد کر کے نون لیگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر اس طرح کے کردار ہوں گے، یہ چیزیں ہوں گی، تو پھر یہ مسئلہ جو ہے وہ سیاسی ہوئی ہے۔ عدت کیس کا جو مسئلہ ہے وہ سراسر سیاسی ہے۔ اس میں آپ نے فرد جرم اگر عائد کر دیا تو پھر کیس نہ بدلتے، آپ نے جو فیصلہ ہے وہ سنا دیں، ایک دفعہ سنا دیں تاکہ قوم کو آیا ہو جائے۔ اور ہمارے یہاں تو عام طور پر یہ بھی فکر پائی جاتی ہے کہ اپنے مقصد کے لیے اللہ معاف کرے
قرآن و سنت اور جو شرعی قوانین ہیں ان کو بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے. جو درباری مولوی ٹائپ ہوتے ہیں وہ تبدیل کر دیتے ہیں اور عوام کو کنفیوژن کا شکار کرتے ہیں. تو یہ اس سلسلے میں مزید اپڈیٹ تھی. باقی مقدمے میں کیا ہوا، کیا ہوتا رہا، کس نے کیا گواہی دی، کون مکر گیا، پھر مقدمے کو کیسے لٹکایا گیا، پھر جو خاور مانیکا کے وکیل ہیں وہ کیوں نہ پیش ہوتے رہے، کیوں یہ مقدمہ ڈیلے ہوتا رہا اور اب کیوں مقدمہ تبدیل ہو گیا، یہ ایک قانونی پہلو ہے. میں اس کا آپ کو ایک معاشرتی پہلو اور جو خبر تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ جو سماج میں اس کا رد عمل ہے وہ کافی زیادہ شدید ہے اور ہو سکتا ہے کہ خاور مانیکا کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے. جہاں نجی محفلوں میں نظر آئیں ان پر تھو تھو کی جائے، ان پر جملے کسے جائیں اور ان کو وہ تانے دیے جائیں جو انہوں نے کمرہ عدالت میں کھڑے ہو کر کہا، لطیف کے بیان کی تائید کی اور خود اب ماننے جی کہ میں نے اپنے بیڈ روم میں کیا دیکھا. تو تب آپ کی غیرت ایمانی کہاں سوئی ہوئی تھی؟ اگر یہ آپ نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا یا چیزیں ہوئیں تو بندے کو تو ویسے ہی شرم سے پانی ہو جانا چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے. جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تب تو آپ نے اس نکاح کو جسٹیفائی کیا تھا. دوستو مزید جو اس سلسلے میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. امید ہے جو انفارمیشن آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہے آپ اس پر اپنا فیڈ بیک بھی دیں گے. اور آپ سے میں نے ایک درخواست بھی کرنی ہے کہ اس سلسلے میں اگر کسی کے پاس کوئی معلومات ہے تو ہمارے تک لازمی شیئر کیجیے گا، جو ہم نے اون چودھری صاحب کے تناظر میں کی ہے اور خاور مانیکا اور بشرا بی بی کی ہمشیرہ کے تناظر میں کی ہے، تاکہ قوم کو سچ بتایا جائے جو اصل میں فیکٹس ہے. اللہ حافظ.